ناظرین، دوردرشن اردو کی طرف سے میں ڈاکٹر خورشید آپ کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ جیسا آپ سبھی جانتے ہیں کہ دوردرشن اردو طب یونانی کو، یونانی میڈیسن کو ہر عام اور خاص تک پہنچانا چاہتی ہے، اس کی کوشش کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہم طب یونانی کے یا یونانی میڈیکل سائنسز کے مختلف موضوعات پر، مختلف مضامین پر الگ الگ ایکسپرٹس کو مدعو کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے، جس سے کہ ہماری عوام، ہماری جنتا یونانی طب کے مختلف پہلوؤں پر بخوبی واقف ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ یونانی طب سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اس سلسلے کی دوسری کڑی میں ڈاکٹر امان اللہ صاحب CCRM یا سینٹرل کونسل آف یونانی میڈیسن، گورنمنٹ آف انڈیا میں سائنٹسٹ 3 کی پوسٹ پر اپنی سروسز انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خورشید صاحب۔ باور کراتا چلوں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ بڑھاپا ہے، سینائلٹی ہے یا بزرگی ہے، اور بزرگی کے ساتھ ساتھ کیا کیا جسم انسان کے اندر، اس کی اناٹمی میں، اس کی فزیالوجی میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس سے کیا اثرات ہوتے ہیں یا اس سے کیا بیماریاں ہوتی ہیں، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے ڈاکٹر امان اللہ صاحب سے یہ سوال کریں گے، یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے وہ جیریاٹکس کیا ہے یا علم شیخوخہ کیا ہے، اس پر تھوڑا تفصیل سے ہمیں روشنی ڈالیں۔ میں اس سلسلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں: جیرانٹولوجی علم شیخوخت اور جیریاٹرکس طب شیخوخت۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جیرانٹولوجی کا مطلب ہوا کہ بڑھاپا یا عمر رسیدگی کے تہذیبی، معاشرتی، معاشی، قانونی، صحتی مسائل جو ہوتے ہیں، ان سب کی اسٹڈی کرنا، ان سب کا علم حاصل کرنا، اس کو جیرانٹولوجی کہتے ہیں۔ اور یہاں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ میں یونانی طب کا ایک طالب علم ہوں، اور یہ جو اصطلاح ہے جیرانٹولوجی، یہ بھی یونانی اصطلاح ہے۔ جی، یہ ایک یونانی لفظ ہے، گریک لینگویج کا ورڈ ہے، جو کہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، جیران اولڈ مین۔ جیران کا مطلب ہوا کہ بوڑھا آدمی، اور لوجی مینس ٹو اسٹڈی، یعنی کسی بوڑھے شخص کے معاملات کی اسٹڈی کرنا۔ یہ اس کا آسان مفہوم ہوا جیرانٹولوجی کا۔ اب بات جیریاٹرکس کی اگر ہم کریں تو جیریاٹرکس یہ جس طرح سے طب کے بہت سے شعبے ہیں، ڈسپلنس ہیں، ایسے ہی جیریاٹرکس ایک طب کا یعنی میڈیکل سائنس کا ایک ڈسپلن ہے۔ جیریاٹرکس ایسا لگتا ہے کہ 20 سال 25 سال پہلے یہ ایوالو ہوئی ایک سائنس ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں، چونکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں یونانی طب کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تذکرہ کافی قدیم ہے۔ جو یونانی لٹریچر ہے یا یونانی کتابیں ہیں، اگر ان کو ہم لوگ ورق گردانی کریں تو ہمیں ظاہر ہے کہ جیریاٹرکس پہ کافی تفصیل سے معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو اس معاملے میں دوسرا سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا طب یونانی میں ان موضوعات پر کچھ تفصیل موجود ہے؟ آپ نے بہت اہم اور بہت بنیادی موضوع کی جانب اشارہ کیا، اور میں اس سلسلے میں فخر کے ساتھ یونانی طب کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ طب یونانی کا لٹریچر بہت ہی قیمتی ہے اور بہت وسیع ہے، اور جتنے بھی صحت و مرض سے متعلق موضوعات ہیں ان سب کے تعلق سے اچھا خاصا مواد اور تفصیل یونانی طب کے لٹریچر میں موجود ہے۔ جیریاٹرکس یا علم شیخوخت یا طب شیخوخت کے تعلق سے بھی ہماری جو مستند کتابیں ہیں، جن کو آج حوالے کے طور پر
ہم استعمال کرتے ہیں ریفرنس بکس جی، ان میں اس موضوع سے متعلق خاصا مواد موجود ہے. لیکن میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر جیسے رازی کی کتاب الحاوی، ابن سینا کی القانون فی الطب، اور ذخیرہ خوارزم شاہی، ابن عباس مجوسی کی کتاب کامل الصناعہ، یہ سب وہ کتابیں ہیں کہ جو طب یونانی کے حوالے کی کتابیں ہیں. ان سب میں تدابیر مشائخ کے عنوان سے جیریاٹرکس کے مسائل کو اٹھایا گیا ہے اور ان پر بحث کی گئی ہے. ایک کتاب کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ جو اس موضوع پر نہ صرف طب یونانی کی ایک مستقل کتاب ہے، بلکہ میری معلومات کے مطابق وہ کسی بھی نظام طب کی پہلی کتاب ہے جو جیریاٹرکس کو ایک مستقل موضوع کی حیثیت سے بحث کرتی ہے. وہ اس کتاب کا نام ہے عین الحیات. عین الحیات. اس کتاب کے عین الحیات کو اگر ہم اردو میں کہیں تو یہ زندگی کا سر چشمہ، اس کا اردو فاؤنڈیشن آف دا فاؤنٹین آف دا لائف. اور یہ کتاب 500 سال پہلے تالیف کی گئی، اور اس زمانے میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ اس موضوع پر جیریاٹرکس یا طب شیخوخت کے موضوع پر تالیف کی جانے والی کسی بھی نظام طب کی پہلی کتاب تھی. اس کتاب میں بڑھاپا وہ کیوں کر آتا ہے، اس کے کیا عوارض ہوتے ہیں، کیا تدابیر کی جا سکتی ہیں بڑھاپے کے عوارض کو کم کرنے کے لیے، کس طرح سے صحت کو بڑھاپے میں محفوظ رکھا جائے، اس کو فروغ دیا جائے، جو امراض بڑھاپے سے متعلق ہیں ان میں کون سی دوائیں مفید ہو سکتی ہیں. آپ نے امراض کا تذکرہ کیا تو ظاہر ہے کہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس بات سے واقف ہو سکیں کہ بڑھاپا صرف ایک مرحلہ نہیں ہے، وقت کا گزرنا نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری ایسی چیزیں، ایسی تبدیلیاں لے کے آتا ہے جنہیں ہم لوگ جیریاٹرکس میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ سے یہ ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ جیریاٹرکس میں عموماً کن کن پرابلمس کو، جس سے کہ ہمارے ناظرین استفادہ کر سکیں، اس کا تذکرہ ہم کر سکتے ہیں. کیا کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن پر ہم فوکس کرتے ہیں کہ جیریاٹرکس کے لحاظ سے ان کو سمجھا جانا ضروری ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ناظرین کو اور ہم سب کو ایک بات ذہن میں ہمیشہ محفوظ رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک طبعی عمل ہے. بڑھاپے کا عمل یہ ایک طبعی عمل ہے، ایک نیچرل فنامنن ہے. جس طرح سے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ نمو کے اور نشو و نما کے مختلف مراحل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اپنی زندگی میں، تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے. تو جس طرح سے کہ 20 سال کی عمر کا آنا اور اس سے متعلق جو خاص معاملات ہوتے ہیں وہ طبعی ہیں، اسی طرح سے عمر رسیدگی یا بڑھاپے کے نتیجے میں جو بھی مسائل یا بیماریاں یا خاص جو حالات ہوتے ہیں وہ بھی ایک طبعی حیثیت ہے ان کی. اب جہاں تک بات ہے کہ کون سے امراض ہو سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم جیسا کہ طب یونانی کی کتابوں میں امراض کو بیان کیا جاتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کے امراض. عام طور سے طب یونانی کی جو کلاسیکل بکس ہیں، جو حوالے کی کتابیں ہیں، ان میں سر سے جو ترتیب ہے امراض کو بیان کرنے کی، وہ سر سے شروع کی جاتی ہے، بیان شروع کیا جاتا ہے امراض کا، اور پاؤں تک وہ ذکر چلتا ہے. تو اگر ہم اس میں یہ لیں شیخوخت کی عمر میں یا بڑھاپے کے مخصوص طبی مسائل کیا ہوتے ہیں، امراض ہوتے ہیں، تو مثال کے طور پر کہ بالوں کا سفید ہونا. تو اگر ہم طب کی ترتیب کے اعتبار سے چلیں گے تو بالوں کا سفید ہونا، گو یہ آج کل عمر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، لیکن پھر بھی عمر سے اس کا تعلق ہوتا ہے. بالوں کا سفید ہونا، ان کا بے رونق ہو جانا. اسی طرح سے پھر ہم سر کے جو عضو رئیس ہے، دماغ،
جو کہ سر کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اس سے متعلق بھی بڑھاپے میں بہت سی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جنہیں ہم اصطلاح میں ڈی جنریٹو چینجز کہتے ہیں۔ ان میں مثال کے طور پر کہ سیکھنے کی صلاحیت کا کم ہو جانا، جلدی جلدی بھولنا، اچھا ڈیمنشیا تو ایک ایڈوانس شکل ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ کہ شروعات اسی طرح سے ہوتی ہے کہ انسان کی جو دماغی صلاحیتیں ہوتی ہیں، برین ٹیشو ہے وہ ڈی جنریٹ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ان کے کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ نسبتاً کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر یہ کہ فوکس کا معیار وہ نہیں رہتا، اور چیزوں کو سمجھنا، چیزوں کو جلدی ریسپونڈ کرنا، ان سب میں کمی آتی ہے۔ قوت بصارت، بینائی، اس اب میں بھی اب پھر اس کے بعد جو ہمارے حواس ہیں، حواس خمسہ ظاہرہ، تو ان میں بھی ایک اضمحلال پیدا ہوتا ہے، اور ان کی ایفیشنسی میں کمی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بصارت، آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یہ ایک عمر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح سے بیاض العین، جسے ہم کیٹریکٹ کہتے ہیں، تو وہ بھی سینائل کیٹریکٹ کی سب سے جو عام شکل ہے وہ عمر کے ساتھ ہی وابستہ ہے، جسے سینائل کیٹریکٹ کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ آنکھ کے امراض ہوئے، اور اسی طرح سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت سے دماغی امراض، یا ان کو امراض نہ کہہ کر ہم دماغی صلاحیتوں میں کمی پیدا ہونا، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی عام طور پر بڑھاپے میں جو معمولات زندگی یا روٹین آف لائف کو اثر انداز کرتی ہیں، جیسے کہ ڈیمنشیا ایک لے لیجئے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ ایڈریس کیا جانے والا، پوری دنیا میں ایڈریس کیا جانے والا ایک مرض ہے الزیمرز یا پارکنسن ڈیزیز ہے، آسٹیو آرتھرائٹس ہے۔ بہت سارے اسٹرکچرل چینجز آتے ہیں جوائنٹس میں، جس کی وجہ سے کرپلنگ آتی ہے، درد، شدید درد ہوتا ہے۔ تو طب یونانی کی روشنی میں آپ ان مسائل کو کس طرح سے حل کیا جائے، یا کیا تدابیر اختیار کی جائے، جس پر ایک چیپٹر ہے تدابیر مشائخ، کیئر آف دا اولڈ پیپل، اس پر تھوڑا تفصیل سے ہمارے ناظرین کو باخبر کریں۔ میں وہی عرض کر رہا تھا ابھی کہ ان امراض کا ذکر ہو رہا تھا کہ جو بڑھاپے کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں۔ ایک دو ہی امراض کا تذکرہ ہو پایا تھا، ان میں ایک خاص جو کہ تقریباً ہر بوڑھے میں ہوتا ہے، وہ جلد سے متعلق ہوتا ہے، کہ جلد کی جو لچک ہے، جو لچیلا پن ہے، وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تقریباً جسم کے جتنے بھی نظام ہیں، سسٹمز ہیں، جتنے بھی سسٹمز، ان سب کے کاموں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نظام ہضم، بوڑھوں میں ایک عام شکایت ہوتی ہے کہ قبض ہوتا ہے، اور ان کو بھوک کی کمی، جسے کہ ہم ذوف اشتہا کہتے ہیں طبی اصطلاح میں، اس کا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نظام دوران خون سے متعلق کہ تصلب شرائین، کہ شرائین کی جو ساخت ہے ان کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں قلبی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے عمر کے ساتھ ڈائبٹیز کا بھی ایک تعلق ہے کسی نہ کسی حد تک۔ اسی طرح سے نظام بول، یعنی کہ جو گردہ و مثانے سے کے امراض بھی بہت سے بڑھاپے میں پیدا ہوتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آرتھرائٹس یا وجع المفاصل اور جوائنٹ پین، اس کی شکایت بھی بوڑھوں میں عام ہوتی ہے۔ تو یہ تو وہ امراض ہیں یا وہ طبی مسائل ہیں کہ جو بڑھاپے میں پیدا ہوتے ہیں عام طور سے۔ اب یہ کہ ان کے تعلق سے یونانی طب میں کیا تدابیر ہیں اور کیا اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، اس سلسلے میں ایک یونانی کا ایک بہت اہم نظریہ، انقلابی نظریہ، اس کی جانب میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جس کا نام ہے اسباب ستہ ضروریہ۔ اسباب ستہ ضروریہ یعنی 6 ایسے اسباب بتائے گئے ہیں طب یونانی میں کہ جو انسان کی صحت سے جن کا براہ راست اور بہت ہی اہم اور گہرا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اسباب ناظرین کی دلچسپی کے لیے میں عرض کروں کہ وہ ان اسباب میں ہوا پہلے نمبر پر یا پہلی ترتیب ہوا کی ہے، کہ جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں۔ اس کے بعد معقول و مشروب،
یعنی جو بھی غذائیں اور مشروبات ہم استعمال کرتے ہیں. تیسرا نمبر حرکت و سکون بدنی، یعنی جو ہم بدنی حرکات، فزیکل ایکسرسائز. چوتھا حرکت و سکون نفسانی، یعنی جو بھی ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں اور جو ہماری دماغی اور نفسانی حرکات ہوتی ہیں، کنڈیشنز ہیں اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. استفراغ و احتباس، یعنی بدن سے جن فضلات کو، جن مادوں کو طبعی طور پر خارج ہونا چاہیے، یہ بھی اسباب ستہ ضروریہ کا ایک اہم ہاں میں سمجھ گیا کہ جو 6 فیکٹرز ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے، نہ صرف بوڑھوں کو بلکہ سبھی کو رکھنا چاہیے. یقیناً میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ایسی کچھ غذائیں آپ تجویز کریں جو بچے اپنے بزرگوں کو دے سکیں، یا جو بوڑھے ہو رہے لوگ ہیں وہ ان کا استعمال کریں اور بہتر ایک زندگی گزار پائیں. ایسی کچھ غذاؤں کے بارے میں آپ بتائیے، کچھ ایسی دواؤں پر روشنی ڈالیے جن سے کہ ان کی جو امیونٹی ہے یا قوت مناعت ہے وہ تھوڑا اسٹرانگ ہو سکے، اور ان کی جو تکالیف ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان میں کمی آ سکے. ادروائز بڑھاپا خود میں ایک مرض ہے جیسا ہم سبھی جانتے ہیں. دیکھیے، یونانی طب میں غذا اور اس کی تدابیر کے تعلق سے، اور خاص طور سے مشائخ کی غذاؤں کے تعلق سے بھی اچھا خاصا مواد موجود ہے. ہمیں اس سلسلے میں بھی رہنمائی ملتی ہے. مثال کے طور پر یہاں ایک بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ مزاج، یعنی جو نظریہ مزاج ہے یونانی کا، ایک بہت اہم نظریہ ہے. ایک اور دلچسپ اصطلاح کا استعمال کر رہے ہیں آپ. تو مزاج کی رعایت وہ ہر موقع پر زندگی میں کی جاتی ہے، اور مزاج وہ کانسیپٹ ہے یا وہ نظریہ ہے کہ جس کا تعلق اس کائنات میں موجود ہر چیز سے ہے. تو جب کائنات میں موجود ہر چیز سے ہے تو وہ بوڑھوں سے بھی ہے. یعنی جو بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے اس کا بھی ایک خاص مزاج اطباء نے بتایا ہے. وہ مزاج ہے کہ برودت اور یبوست کا غلبہ ہو جاتا ہے، یعنی مزاج میں خشکی اور ٹھنڈک، تو یہ اور ہم عام زبان میں بھی ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ بہت ہی جو ہے خشک مزاج انسان ہے. تو یہ خشک مزاجی یہ بوڑھوں کے ساتھ گویا طبی اعتبار سے جڑ جاتی ہے. تو اب جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ بوڑھوں کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے کہ جو کہ خشک اور ٹھنڈا ہوتا ہے، تو یونانی میں غذاؤں اور تدابیر کا استعمال بھی وہ مزاج کی روشنی میں کیا جاتا ہے. ایسی ایک آدھ دو غذائیں بتائیں. ہاں، تو بوڑھوں میں ان کے مزاج کی برودت اور یبوست کو مینٹین کرنے کے لیے یا اس کی تلافی کرنے کے لیے ہمارے یہاں بہت سی اغذیہ کا ذکر کیا گیا ہے، بوڑھوں کے لیے تجویز کی گئی ہیں. مثال کے طور پر کھجور، انجیر اور زیتون، آملہ، ہلیلہ، زعفران، زنجبیل یا جسے ہم عام زبان میں ادرک کہتے ہیں، اور نظام ہضم کی رعایت کے لیے وج، مستگی. ان تمام دواؤں کا استعمال وہ بوڑھوں میں بہت مناسب ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم سبزیوں اور پھلوں کی بات کریں تو چونکہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ مزاج میں یبوست یا خشکی ہوتی ہے، تو ہم ایسی غذاؤں کا استعمال ان میں کہ جو نہ صرف غذائیت فراہم کریں بلکہ وہ مزاجی خشکی کو بھی دور کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہو. مثال کے طور پر جیسے خرفہ جسے ہم بتھوا کہتے ہیں، کاسنی، پالک اور چقندر، شلجم، اس طرح کی چیزیں ان میں مفید ہوتی ہیں. اچھا، کچھ ایسی دواؤں کے بارے میں بھی تذکرہ کرتے چلیے، چونکہ بزرگوں میں یا سنائل لوگوں میں گھٹنوں کا درد یا جوڑوں کا درد یہ بہت ہی ایک کامن پریشانی ہے، اور عموماً وہ اطباء حضرات کے ہاں یا ڈاکٹر صاحب کی کلینک پہ لے کے جاتی ہے ایک بزرگ آدمی کو. سو طب یونانی میں اس طرح کے جو درد ہیں، وجع المفاصل ہیں یا پینس آف دا جوائنٹس ہیں، ان میں
کس طرح کی دوائیں استعمال کی جائیں جس سے کہ ان کی درد میں تھوڑا افاقہ مل سکے؟ جی دیکھیے، دوائیں تو ہمیشہ کسی طبیب کی نگہداشت میں ہی میں یہ درخواست کروں گا ناظرین سے بھی کہ جو کچھ بھی جن دواؤں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا استعمال وہ کسی طبیب کی نگرانی میں ہی کریں۔ تو جو مختلف امراض ہو سکتے ہیں بڑھاپے کے، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ وجع المفاصل یا گھٹنوں کا درد، تو ان کے لیے ہمارے ہاں ایک دوا ہے سورنجان۔ وہ اس کا مختلف مرکبات اس کے دستیاب ہیں بازار میں، تو مثال کے طور پر معجون سورنجان، حب سورنجان، اور اسی طرح سے اس کا روغن بھی تیار کیا جاتا ہے، روغن سورنجان۔ تو خاص طور سے یہ دوائیں وجع المفاصل یا جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ یہاں پر اصل بات یہ نہیں ہے کہ کس مرض کے لیے کون سی دوا ہے، بات یہ ہے کہ جو یونانی طب اس سلسلے میں یعنی بوڑھوں کے امراض کے تعلق سے جو اہم خدمت انجام دے سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تصور ہے آرگن اسپیسیفک ٹونکس کا، یعنی کہ جو یہ ایک امتیاز ہے یونانی طب کا کہ مختلف اعضاء کے لیے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں اعضائے رئیسہ کا تصور ہے کہ قلب، جگر اور دماغ، تو کہ یہ ہمارے وائٹل آرگنس ہیں، جو یہ ہمارے اعضائے رئیسہ ہیں، جو بہت ہی ڈیلیکیٹ اور ہائر فنکشن انجام دیتے ہیں، جن کے افعال میں اگر خلل واقع ہو جائے تو صحت اور زندگی دونوں پر بناتی ہے، یہ وہ اعضاء ہیں۔ تو ہمارے ہاں ان تینوں اعضاء کے لیے مقوی ادویہ کا ایک پورا چیپٹر ہے۔ مثال کے طور پر مقوی دماغ ادویہ، مقوی کبد ادویہ، اسی طرح سے مقوی قلب ادویہ۔ تو ہم ان ادویہ کا استعمال بغیر کسی مرض کے لاحق ہوئے بھی کسی طبیب کی نگرانی میں کر سکتے ہیں۔ وہ دوائیں مفرد بھی ہیں اور مرکب بھی ہیں۔ ناظرین، ایک بات ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جب بھی آپ کوئی دوا استعمال کریں تو اس کو خود سے نہ استعمال کریں بلکہ کسی ماہر طب یا فزیشین کی نگرانی میں یا اس کا تجویز کیا ہوا نسخہ استعمال کریں، کیونکہ بیماریوں کا علاج ہر طب میں موجود ہے، ہر طبی پریکٹس میں موجود ہے، لیکن میں آپ سبھی لوگوں سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے کوئی دوا استعمال نہ کیا کریں۔ پروگرام کے آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بحیثیت ماہر یونانی طب آپ عوام کو جیریاٹرک سائنس کے متعلق کچھ مختصر ٹپس دے دیں یا نسخے دے دیں جس سے کہ وہ اپنے والدین کی یا بزرگ لوگ خود ایسے احتیاط برت کے بہتر زندگی گزار سکیں۔ جی یقیناً، دیکھیے یہ ہماری خوش نصیبی ایک ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں بزرگوں کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے اور ان کو آخر عمر تک ان کی ہم سوسائٹی کا ایک بہت اہم رکن سمجھتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کسی بھی گھر میں جہاں بزرگ موجود ہیں وہاں کے افراد خانہ کو، گھر والوں کو چند چیزوں کو لازم رکھنا چاہیے کہ ان کے معمولات کو منظم رکھنا چاہیے۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ بزرگوں کے معمولات، ان کے کھانے پینے کے اوقات، ان کے سونے جاگنے کے اوقات، ان کے کام کرنے کے اوقات، ان سب میں ایک تنظیم اور ایک ڈسپلن ضروری ہے۔ بزرگوں کی صحت کا دار و مدار، جیسا آپ نے عرض کیا، 6 ایسنشیل فیکٹرز جو اسباب 6 ضروری ہیں، ان کا براہ راست اور ڈائریکٹلی ریلیشن ہے۔ سو اگر ہم ان کے کھانے پینے کا لحاظ، ان کے سونے جاگنے کا، ان کے سماجی، یہاں تک کہ سماجی جو اختلاط ہے اس کا بھی خیال رکھیں، اس کا بھی خیال رکھیں تو انہیں صحت کلی تو نہیں لیکن بہتر طریقے کی زندگی دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر امان صاحب، آپ کا بے حد شکریہ
اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک کہیں میں نے پڑھا تھا اور بڑی خوبصورت بات ہے وہ عرض کرتا چلوں اخیر میں کہ جیریاٹرکس یا طب شیخوخت میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ زندگی میں کچھ سال اور جوڑ دیے جائیں بلکہ سالوں میں زندگی جوڑ دی جائے. کیا بات کہہ دی آپ نے کہ جو برس باقی ہیں ان میں زندگی جڑ جائے. تو خالی سمپلی عمر کو طویل طویل نہیں کرنا ہے بلکہ جو زندگی ہے جو عمر ہے اس میں زندگی شامل ہو جائے, اس میں زندگی ڈال دی جائے, اس میں زندگی ڈال دی بزرگ جائے. بھی ہنسیں نیچرلی ہنسیں, تو ہم سب کا چلیں پھریں, یقیناً گانا گائیں. جی ہم سب کا مقصد یا طب کا مقصد اور طب یونانی کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگ صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی عمر کے جتنے بھی ایام ہیں ان کو بسر کریں. ڈاکٹر امان صاحب, آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے سامعین کو, ہمارے ناظرین کو جیریاٹرک سائنس اور اس میں بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کا ممکنہ علاج یا تدابیر کیا اختیار کریں اس سے آپ نے واقف کرایا. اور میں ڈی ڈی اردو کی طرف سے آپ سبھی لوگوں کا, ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ مختلف موضوعات طب پر خود کو آپ انرچ کریے اور سماج میں بیداری پھیلائیے جس سے کہ یونانی میڈیسن کا استعمال عام لوگوں تک پہنچایا جا سکے. شکریہ. Mm-hmm.